السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں جی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 125 اور 126، 2 آیتیں کریں گے، تھوڑی سی لمبی ہیں اس لیے 2 ہی آیتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی لکھنا اسٹارٹ کریں قرآن پاک پہ۔ اپنے لکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے بہت آ گیا ہے تو اب میں لکھے بغیر ایسے ہی یاد کر لوں گا، نہیں، آپ کو بے شک آ گیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے لکھنا ہے۔ وا اور از جب، جعلنا جعل بنایا اور نون زبر الف نا، ہم نے بنایا، ہم نے۔ البیتا خانہ کعبہ کو، بیت کہتے ہیں نا گھر کو، تو یہاں پر ال لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم معرفہ بن گیا، پراپر ناؤن۔ تو یہ جو ال ہو، جیسے الکتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن یا تورات یا انجیل، تو کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو یہاں پر البیتا سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ مثابتن، مثابتن اس کے 2-3 میننگ ہو سکتے ہیں، ثواب کی جگہ یا بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ یا عبادت گاہ، آپ جو بھی لکھ لیں۔ للناسی، لام زیر لی کے لیے اور ناس لوگوں کے لیے۔ لام کا آپ کو پتہ ہے نا، چار میننگ ہم پڑھ چکے ہیں، کے لیے، البتہ، یقیناً، تاکہ۔ ان میں سے کوئی بھی ایک میننگ جو ہے وہ لگتا ہے اسلام کا، اور یہ لام اکیلا نہیں آتا بلکہ اور لفظوں کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ جیسے یہاں پر الناس کے ساتھ لام ملا تو للناس آ گیا، لوگوں کے لیے۔ وا اور امنا، امن کی جگہ۔ وا اور اتخذو، الف کے نیچے ہم نے زیر دی ہے کیونکہ 3rd لیٹر کے نیچے زیر ہے، پیش نہیں ہے۔ اتخذو بناؤ، من سے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، مصلی کیا ہوتا ہے؟ نماز کی جگہ۔ جائے نماز کو بھی کہتے ہیں نا مصلی، کہ مصلی کدھر ہے؟ تو وہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہی مصلی ہوتا ہے، نماز کی جگہ۔ وا اور عہد، حکم دیا، نہ ہم نے، الا طرف، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، وا اور اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، ان کے، طاہرہ پاک رکھیں، بیتی، بیت گھر، اور یا متکلم آ گیا جس کا مطلب ہے میرا، میرا گھر، بیتی میرا گھر۔ للطائفین، لام زیر لی کے لیے، اور طائفین طواف کرنے والوں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے۔ والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں۔ والرکعی اور رکوع کرنے والے۔
السجودی سجدہ کرنے والے، وا اور از جب، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب۔ اچھا اب یہ ربی ہے نا، با کے ساتھ یہ تو نہیں ہے، جائے متکلم نہیں ہے، لیکن اگر با کے نیچے زیر ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے میرا۔ تو ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ھذا یہ، بلدن شہر، یعنی بنا اس شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور ارزق روزی دے، اہلہو اہل رہنے والے، ہو اس کے رہنے والوں، من سے، الثمراتی ثمرات، ہم اکثر اس کا ترجمہ صرف پھل کرتے ہیں، پھل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر تمام اجناس آ جاتی ہیں، یعنی جو ہمارے گندم ہے اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ثمرات میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من سے، الثمراتی ہر قسم کی اجناس، من جو، آمنا ایمان لائے، من ہم من سے، ہم ان میں سے، باللہ با پر، اللہ پر، وا اور الیوم الآخری آخرت کے دن، قالا اس نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و اور من جو یا جس نے، کفرا کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ ف تو، امتِّعُ فائدہ دوں گا یا نفع دوں گا، ہو اس کو، تو نفع دوں گا اس کو یا فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطر مجبور کر دوں گا، ہو اس کو، الی طرف، عذاب النار آگ کا عذاب، و اور بئسا بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، مصیر لوٹنے کی جگہ۔ یہ تو ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کی آگے تھوڑی سی ڈیٹیل۔ اچھا آپ کو پچھلی آیت کا تو یاد ہے نا کہ ہم قصہ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو آزمایا اور آزمائش کے بعد پھر ان کو ایک منصب دیا اور اس منصب پہ پھر اب ان کو فائز کیا جا رہا ہے۔ تو اب فرمایا وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا، البیتا خانہ کعبہ، مثابتاً اجتماع کی جگہ یا عبادت کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ۔ یہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو سارا یاد ہوگا
کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ ابھی یہ قصہ ڈیٹیل میں آگے آئے گا تو پھر اس وقت ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف اتنا ہی آپ کر لیں کہ کس طرح سے آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے اس جگہ پر آ گئے جہاں اللہ نے حکم دیا تھا، تو پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حاجرہ جو تھیں وہ بھاگتی تھیں، ان کو حضرت اسماعیل کے پانی چاہیے تھا، تو اس کی تلاش میں صفا اور مروہ دو پہاڑ تھے، کبھی ایک طرف جاتی پھر دوسری طرف جاتی، اور پھر جو حضرت اسماعیل تھے ان کے پاس سے وہ آب زمزم نکل آیا، یعنی زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، تو وہ انہوں نے پانی جب نکلا تو انہوں نے کہا زمزم کہ بھئی رک جاؤ، بہہ نہ جائے پانی سارا۔ تو اس طریقے سے وہ پانی نکلا، پھر ظاہر ہے وہ جنگل تھا بالکل بیابان، تو جب پانی نکل آیا تو وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے تجارتی۔ اس زمانے میں لوگ تجارت کرتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ ہی زیادہ تر چلتے تھے جو ان کے قافلے چلا کرتے تھے۔ تو جب قافلے چلتے تھے پھر جہاں بھی کہیں ان کو پانی ملتا تھا وہاں پر، وہ ریگستان تھا اس لیے پانی کی جگہ پر وہ رکتے، پانی وغیرہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے۔ تو اس طرح سے پھر وہاں سے جب قافلے گزرتے تھے تو انہوں نے پھر وہاں رکنا شروع کر دیا، چونکہ زمزم پانی نکل آیا تھا وہاں پر۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ آباد ہونے شروع ہو گئے۔ ان دا مین وائل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی آف اینڈ آن آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے ان سے، حضرت اسماعیل سے بھی اور حضرت حاجرہ سے بھی، تو ان کا بھی لنک تو تھا یہاں پر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب فلاں جگہ پر، اس وقت خانہ کعبہ تو مطلب موجود نہیں تھا، جب طوفان نوح آیا تھا تو خانہ کعبہ اس وقت طوفان میں وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ میرے گھر کی بنیادیں اٹھائیں، یعنی کہ نیچے بنیاد تو تھی لیکن وہ اوپر سے دیواریں گر چکی تھیں، تو اسی بنیاد پر ان کو کہا گیا کہ اب آپ پھر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو اب یہاں پر یہ جو آ رہا ہے کہ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ، یعنی کہ وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، تو پھر کیا ہوا؟ امن کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، کہ لوگ یہاں پر اللہ کی عبادت کی خاطر جمع ہوتے تھے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخَذُوا اور فرمایا کہ تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ جو تھا مقام ابراہیم کیا تھا؟ مقام ابراہیم جو تھا یہ وہ جگہ ہے کہ وہ جو پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا، جیسے حجر اسود جنت سے آیا اسی طرح سے یہ پتھر بھی جنت کا پتھر ہے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ جو تھا وہ تعمیر کیا۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ بھی تھی کہ یہ پتھر خود بخود، جب اب اس وقت کوئی سیڑھی تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا، جب آپ کو اونچا ظاہر اوپر چڑھ کے تو آپ نے اس کو دیواریں بنانی تھی، اونچی دیواریں تھی، تو وہ خود ہی اوپر ہو جاتا تھا، پھر جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا تھا تو پتھر خود ہی نیچے آ جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ پتھر تھا۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پتھر جس کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، کعبے سے تھوڑا سا آگے ہٹ کے تو ایک شیشے کے گنبد نما اس میں یہ محفوظ ہے۔ اور اب کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہم جب طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے، وہ اس مقام ابراہیمی کی جگہ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ، کہ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے طواف کی، اور یہ ضروری ہے۔ مقصد اب تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ بے شک ادھر جگہ نہیں ملتی تو اس کے اسی سیدھ میں پیچھے ہوتے جائیں،
اور جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ 2 نفل ادا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کا چونکہ گھر ہے تو اس کی پاکی بھی بہت ضروری ہے، اور یہ یہاں پر جو پاکی ہے وہ اس سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے یہاں پر، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی پاک صاف، کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، اور باطنی طور سے بھی اس کو گھر کو پاک رکھنا ہے، یعنی اس میں کوئی شرک کا اڈا نہ ہو، کوئی شرک نہ کیا جائے، کوئی ایسا اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے یہاں پر۔ تو یہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو بت کفار مکہ نے رکھ دیے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت جو تھے فتح مکہ پر وہ توڑ دیے تھے، تو اور پھر اس گھر کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس گھر کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پیغمبروں کو کہ آپ نے اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور ظاہر ہے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اب بھی ہے، کہ اب تمام مسلمانوں کے لیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھنا ہے، اور اس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی پرامن جگہ ہے، اور جو حرم کا علاقہ ہے اس کے اندر تو بالکل اگر کوئی قاتل بھی آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے، کہ وہ ایک محفوظ اور امن کی جگہ ہے، یہاں تک کہ جانور تک کو بھی، ایک چیونٹی تک کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خود سے کوئی پیر کے نیچے آ جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن ایسے جان بوجھ کر کسی اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا جانور ہو جو کہ نقصان پہنچانے والا ہو، کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ یا اس طرح کی چیز ہو۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا، وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں سے، ہر قسم کی اجناس سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، یوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر دعا فرمائی، جب گھر تعمیر ہو گیا تو پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، آپ اس شہر کو جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہے، آپ کا گھر آباد ہوا ہے، تو آپ اس شہر کو امن والا بنانا، اور ہر طرح کی اجناس کا رزق اس کے رہنے والوں کو عطا فرمانا، اور ان لوگوں کو عطا فرمانا کہ جو آپ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، ان کے لیے آپ نے مانگا کہ ان کو ہر طرح کا رزق عطا فرمانا اور امن بھی عطا فرمانا۔ تو امن بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، آپ نے امن اور رزق دو چیزیں ان کے لیے مانگی، اور ساتھ یہ بھی شرط رکھی کہ یہ میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے کیوں یہ شرط رکھی؟ کیونکہ جب آپ نے پہلے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی امامت کے وقت، یہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس وقت آپ نے مانگا تھا تو اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ میں امامت صرف اس کو دوں گا کہ جو ظالم نہیں ہوگا۔ یہی کہا تھا نا آپ نے کہ میں آپ کی اولاد میں سے ان کو یہ عہدہ بخشوں گا کہ جو نیک ہوں گے، اللہ پر آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ نے یہ دعا مانگی دوسری، تو تب بھی حضرت ابراہیم نے پھر یہ بات ساتھ خود ہی لگا دی کہ اللہ پاک جو لوگ آپ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں تو آپ ان کو رزق بھی عطا فرمانا اور امن بھی عطا فرمانا۔ تو اب آگے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں نفع دوں گا اس کو قلیلاً، تھوڑا سا،
یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ امامت تو صرف اس کو دوں گا جو ایمان لائے گا مجھ پر، لیکن رزق میں اس کو بھی دوں گا جو ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا۔ یہ دیکھیں نا، قولا فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ تو وہ تھوڑا سا فائدہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ، کہ یعنی کہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا فائدہ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں رزق ان کو بھی دیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ثم اضطرہ، ان کو لوٹا دوں گا آگ کے عذاب کی طرف جب کہ فیصلے کا دن آئے گا، تو پھر اس وقت ان کے لیے عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک ہدایت مانگنے پہ ہی دیتے ہیں، اور دین مانگنے سے ملتا ہے، اور دنیا اللہ بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی ہے۔ دنیا تو اللہ پاک جتنی نصیب میں ہے وہ دیں گے ہی دیں گے، وہ تو ملنی ہی ہے، جو نصیب میں دنیا لکھی ہے وہ ملے گی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ساری جد و جہد اور محنت جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو ہمیں ویسے بھی ملی جانی ہے، اور جو چیز ہمیں مانگنے پہ ملنی ہے اس کو ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے